السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف زیادہ کرنا چاہیے یا عمرے زیادہ کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو عمرے پر جانے والے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ طواف زیادہ کریں یا عمرے زیادہ کریں، طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا عمرے کرنے کا زیادہ ثواب ہے، عمرے کریں تو کتنے کریں؟ تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ اور بہت علم حاصل ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، صحت ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو عمرے ہی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمرے کے اندر آلریڈی طواف آ جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ مسجد عائشہ گئے، آپ نے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، اور اب آپ عمرہ کرنے آ گئے۔ اب آپ عمرہ کیجئے اپنا، عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کا من کر رہا ہے طواف کرنے کا، تو آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمرے بھی خوب کرنا چاہیے، طواف بھی خوب کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ طواف اور عمرے میں آپ کو جس میں زیادہ مزہ آ رہا ہو، اور طواف اور عمرے دونوں ہم خوب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عمرے کی نیت کر کے آئے مسجد عائشہ سے، اب آپ نے طواف کیا، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، آپ اور طواف کر لیجئے، آپ 2 طواف کر لیجئے، 3 طواف کر لیجئے، 4 طواف کر لیجئے، کیا حرج ہے؟ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک عمرہ اپنا مکمل کر لیا، اب باقی کا ٹائم رات کو تہجد کے ٹائم آپ طواف کر لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم لوگ انڈیا سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہمارا عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو جو لوگ سال میں 1-2 مرتبہ عمرے پر جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، تو وہ لوگ عمرہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد جو ٹائم ملے اس میں آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج عمرہ میں کر چکا ہوں، اب رات کا ٹائم میرے پاس ہے، اب میرا جی نہیں ہو رہا کہ میں مسجد عائشہ جاؤں، پورا عمرے کا احرام باندھوں، پھر پورا عمرہ کروں، تو میں خالی طواف بھی کر سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی معذور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد عائشہ جائے یا مسجد جورانہ جائے، عمرے کا احرام باندھ کر آئے، پاؤں میں کسی کی تکلیف ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، وہ زیادہ نہیں چل سکتا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی خالی کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، صرف طواف کرنا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کا عمرے کا من کر رہا ہے عمرہ کرو، آپ کا طواف کا من کر رہا ہے طواف کرو آپ، اور اگر عمرے اور طواف دونوں کو آپ جوڑ لو تو بھائی بہت اچھا، پھر تو مزہ ہی آ جائے۔ یعنی عمرہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا، اب باقی کا ٹائم بچ رہا ہے تو آپ طواف کرنے چلے گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کے ٹائم تک اپنا عمرہ مکمل کر لیا، اب آپ کے پاس پوری رات پورا دن پڑا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد چلے گئے، آپ طواف پہ طواف کر رہے ہو، طواف پہ طواف کر رہے ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ طواف کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ طواف پیغمبروں نے کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، اللہ والوں نے کیا ہے، سوچ کر دیکھیے۔ تو طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنے عمرے کرنا چاہیے؟ تو بھائی گنتی کی طرف دھیان مت دو، آپ عمرے تو جتنے چاہو اتنا کر سکتے ہو، 1 کرو، 2 کرو، 5 کرو، 10 کرو، لیکن آپ کا عمرہ ٹکریں مارنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس جلدی سے طواف ہو جائے، جلدی سے صحیح ہو جائے۔ عمرہ آپ اللہ کی یاد دل میں رکھتے ہوئے کریں، آپ عمرہ کوالٹی والا کریں، کوالٹی کے ساتھ آپ جتنے چاہیں اتنے عمرے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کوئی 2 عمرے کرنا چاہے ایک دن میں بہت اچھی بات ہے، کوئی 1 عمرہ کرنا چاہے پورے دن میں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے میں ایک دن میں 1 ہی عمرہ کر پاتا ہوں، مجھے 1 عمرہ کرنے میں 6-7 گھنٹے لگتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 گھنٹے میں پورا عمرہ کر لیا۔ ارے میرے بھائی، 2 گھنٹے میں تم نے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ طواف کرتے ہوئے تم دعائیں مانگتے۔ طواف کرو، 1 چکر لگاؤ، بیٹھ جاؤ، دعائیں مانگو خوب، خانہ کعبہ کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 1 چکر لگانے، 1 طواف، 1 چکر لگایا آپ نے، 2 چکر لگائے، تھوڑا تھک گئے، بیٹھ جاؤ۔ طواف کے دوران آپ رک کر قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو، دعائیں بھی مانگ سکتے ہو، آپ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کر سکتے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا آپ شروع کر دیا تو بس اب پورا طواف کر کے ہی رکنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، آپ تھک گئے، اب بیٹھ کے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو اپنے بیگ میں انجیر رکھتا تھا، میوہ وغیرہ،
اور جب تھک جاتا تو بیٹھ کے انجیر کھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، انجیر کھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو آپ کا جو طواف ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے، دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے، لطف لے لے کے، مزے کر کے، یہ نہیں کہ جلدی میں بس جلدی سے میرا طواف مکمل ہو جائے، آرام آرام سے مزے لیتے ہوئے آپ طواف کرو، 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، ارے کون سی مصیبت آ رہی ہے روم پہ جا کے مجھے کیا کرنا ہے، یہی بیٹھوں گا، کتنی شاندار ہوا آ رہی ہے، طواف کرو خوب آرام آرام سے۔ پھر سعی کرنے کے لیے جاؤ تو سعی بھی لطف لے لے کے، مزے لے لے کے، یہ نہیں کہ بس جلدی سے 7 چکر ہو جائیں، 1 چکر لگا لیا، تھک گئے، بیٹھ جاؤ، دعائیں مانگ لو، آرام سے آرام کر لو، تو آپ کا عمرہ مکمل اچھے سے ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جب آپ طواف کرو تو 7 چکروں کا ایک طواف، خوب طواف کرو، آپ جتنا من کرے طواف کرو، پورے دن طواف کرو، تو یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ طواف اور عمرے کے متعلق یہ ایک بڑا اہم سوال تھا، اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ میں کیا کرتا ہوں، دیکھو جیسے میرا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آج سستی آ رہی ہے، نہیں ہوتا ہے نا کہ اب آدمی کو تھکان زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم احرام پہن کے چلے جاتے ہیں اور طواف کریں گے، بھائی آج طواف کریں گے بس، کیونکہ پورا عمرہ تو مشکل ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی ہے بھائی اس کو تھکان ہو رہی ہے، جیسے میرے پاؤں میں تکلیف ہو گئی تھی تو پورا عمرہ نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے، تو میں کچھ نہیں، میں خالی طواف کر لوں گا، آج میں طواف کروں گا، خالی خانہ کعبہ کو بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بیٹھ کر یہ بھی عبادت ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔